بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ISB اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لو کی داستان 10 محرم الحرام کے بارے میں۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کربلا کی مٹی دے کر فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یاد رکھنا اور دیکھتے رہنا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گیا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ ام سلمہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت زندہ ہوں گی۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی حتیٰ کہ ہجری کے 60 برس گزر گئے۔ 61 کا مہینہ محرم آیا۔ 10 محرم الحرام کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ میں لیٹی ہوئی تھی، خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، ان کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، سر انور اور ریش مبارک خاک آلودہ ہے۔ میں پوچھتی ہوں، یا رسول اللہ، یہ کیفیت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے فرماتے ہیں، ام سلمہ، میں ابھی حسن کے مقتل کربلا سے آ رہا ہوں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ ناظرین، ادھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور ادھر مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا، خواب دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، پریشان حال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے، اس شیشی میں خون ہے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا، ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں، یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج سارا دن کربلا میں گزرا، کربلا کے شہیدوں کا خون اس شیشی میں جمع کرتا رہا ہوں۔ ناظرین، اگر کوئی سوال کرنے والا یہ سوال کرے کہ 72 شہیدوں کا خون ایک شیشی میں کیسے سما سکتا ہے، تو جواب محض یہ ہوگا، جس طرح 1400 صحابیوں کے غسل کا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لوٹے میں بند ہو گیا تھا، یا 1500 صحابہ کا کھانا ایک ہونڈیا میں سما گیا تھا، اسی طرح 72 شہداء کا خون بھی ایک شیشی میں سما سکتا ہے۔ ناظرین، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت سلمہ کہتی ہیں، میں حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، یہ گرد و غبار کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے ابھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید ہوتے دیکھا۔ ناظرین، 9 محرم الحرام کو نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ماندے جسم کے ساتھ اپنے خیمے کے سامنے میدان کربلا کی ریت پر تشریف فرمائیں، اپنی تلوار سے ٹیک لگا رکھی ہے، یوم عاشور کا انتظار کر رہے ہیں کہ اونگ آ گئی۔ ادھر ابن سعد نے حتمی فیصلہ ہو جانے کے بعد اپنے عساکر کو حکم دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دو۔ یزیدی عساکر حملہ کی نیت سے امام علی مقام کے اہل بیت کے تار کے خیموں کے قریب پہنچ گئے۔ یزیدی عساکر کا شور و غوزہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابار تشریف لائیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیدار کیا۔ آپ نے سر انور اٹھایا اور پوچھا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے؟ عرض کی، امام علی مقام دشمن کی طرف سے حملے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ فرمایا، ہمشیرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بھی تیاری کر چکے ہیں۔ بھائی جان، تیاری سے کیا مراد؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ فرمایا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی میری آنکھ لگی تھی، نانا جان خواب میں تشریف لائے اور بتایا کہ تم عنقریب ہمارے پاس آنے والے ہو، بہن ہم اس انتظار میں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، تو بھیا یہ مصیبت کی گھڑی آ پہنچی۔ فرمایا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افسوس نہ کر، صبر کر بہن، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یزیدی لشکر سے ایک شب کی مہلت مانگی کہ زندگی کی آخری رات ہے، میں اپنے رب کی جی بھر کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ یزیدی لشکر نے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کی مہلت دے دی۔ ناظرین، ابن کثیر روایت کرتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کو جمع کیا اور فرمایا، دیکھو کل کا دن دشمن سے مقابلے کا دن ہے، کل کا دن یوم شہادت ہے، آزمائش کی بڑی گھڑی آنے والی ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے نانا جان کے حضور تمہاری بے وفائی کا گلہ نہیں کروں گا، اور گواہی دوں گا کہ نانا جان یہ میرے وفادار تھے، میں نے بخوبی انہیں جانے کی اجازت دی تھی، جس کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ یزیدیوں کو صرف میری گردن کی ضرورت ہے، جب میری گردن کاٹ لیں گے
तो इनके कलेजे ठंडे हो जाएंगे, तब अपनी जानें बचाओ और हिफ्ज़ व अमान से वापस चले जाओ। नाज़रीन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी लम्हात में भी दूसरों का भला चाहते नजर आते हैं और अपने साथियों को जिंदगी के इस नाजुक मोड़ पर भी अपने हमरा यजीदी इंतकाम की भीड़ चढ़ने से बचाना चाहते थे। लेकिन अजीमत के मुसाफिरों को आफरीन की उन्होंने अपनी वफादारी को जिंदगी की आर्जी मोहलत पर तरजीह दी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जाननिसार सहाब और शहजादों ने अर्ज किया कि इमाम अली, खुदा वो दिन न लाए कि हम आपको छोड़कर चले जाएं। आपके बगैर दुनिया में रहकर हम क्या करेंगे? हम कट मरेंगे, हमारी गर्दनें आपके कदमों में होंगी, हम अपनी जानें आप पर निसार कर देंगे, हमारी लाशों पर से गुजर कर कोई बदबख्त आपको नुकसान पहुंचाएगा, हम हरगिज आपको तना नहीं छोड़ेंगे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने अपने असहाब वफादार का ये जज्बा इसार देखा तो फरमाया, अच्छा ये आखिरी रात है, सजदे में गिर जाओ। सारी रात इबादत और मनाजात में गुजरी। जाननिसारान हुसैन के खेमों से रात भर अल्लाह की हम्द सना की सदाएं आती रहीं। नमाज फजर जाननिसार साहब ने इमाम अली मकाम की इब्तिदा में अदा की। बारगाह खुदाबंदी में करबला वाले सर सुजूद थे, वो सर जिन्हें आज शाम नेज़ों पर भी कुरान पढ़ना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर झुके हुए थे। मौला, ये जिंदगी तेरी ही अता करदा है, हम इसे तेरी राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। यजीदी लश्कर ने भी बदबख्त इब्न साद के साथ फजर की नमाज अदा की। 10 मुहर्रम अल हराम का सूरज तलू हुआ तो खून में डूबा हुआ था, आसमान खून के आंसू रो रहा था। आज अली असगर के हलकों में तेरे पेवस्त होने थे। खानदान रसूल हाशमी के भूखे प्यासे शहजादों के खून से रेख करबला को सुर्ख होना था। यजीदी बदतर जान निसारों और औरतों और बच्चों के खिलाफ सफ़ आरा हुए। दस्तूर अरब के मुताबिक पहले इनफरादी जंग का आगाज हुआ। यजीदी लश्कर से एक शह सवार निकला। इब्न साद से पूछा, क्या वाकई तुमने इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को शहीद करने का फैसला कर लिया है? वो बदबख्त जवाब देता है कि इसके सिवा हमारे पास कोई चारा ही नहीं। ये सुनकर शाह सवार पर लर्जा तारी हो जाता है कि ये बदबख्त तो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का खून बहेगा। इसके दिल में ईमान की जो चिंगारी सुलग रही थी, इसने जोश मारा। कुदरत ने इसे इस मोहब्बत अहले बैत का समर दिया। इसके अंदर का इंसान बेदार हो गया, वो खौफ से कांप रहा था। इसकी ये कैफियत देखकर एक शख्स इससे पूछता है, तुम तो कोफा वालों में से सबसे बहादुर शख्स हो, तुम्हारी बहादुरी की तो मिसालें दी जाती हैं, मैंने आज तक तुम्हें पजमुर्दा नहीं देखा, तुम्हारी हालत गैर क्यों हो रही है? वो शख्स सर उठाता है और इमाम अली मकाम की तरफ इशारा करके कहता है, मेरे एक तरफ जन्नत है और दूसरी तरफ दोज़ख है, मुझे आज और इसी वक्त दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना है। थोड़े से तवक्कुफ के बाद वो शाह सवार सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहता है, मैंने दोज़ख को ठकराने का फैसला कर लिया है और अपने लिए जन्नत को मुंतखब किया है। फिर वो अपने घोड़े को एड़ी लगाता है और इमाम अली मकाम की खिदमत में पहुंचता है। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातिब करके कहता है, हुजूर मैं आपका मुजरम हूँ, मैं ही आपके काफिले को घेर कर मैदान करबला तक लाया हूँ, क्या इस लम्हे में भी मेरी तौबा कबूल हो सकती है? शाफ़े मुबश्शिर के नूर नज़र इमाम अली मकाम ने फरमाया कि अगर तौबा करने आए हो तो अब भी कबूल हो सकती है। वो कहता, क्या मेरा रब मुझे माफ़ कर देगा? हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हाँ तेरा रब तुझे माफ़ कर देगा, लेकिन ये तो बता कि तेरा नाम क्या है? इस शाह सवार की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अर्ज करता है, मेरा नाम हर है। इमाम अली मकाम ने फरमाया, हर तुम्हें दुनिया में भी और आखिरत में भी आज़ाद कर दिया गया। फरमाया, हर नीचे आओ। वो कहता है, नहीं इमाम अली मकाम, अब जिंदा नीचे नहीं आऊँगा, अपनी लाश और आपके कदमों पर नछावर करूँगा और यजीद के लश्कर के सामने सीसा पलाई हुई दीवार बन जाऊँगा। इसके बाद खुशबख्त हर ने यजीदी लश्कर से खिताब किया, लेकिन जब आंखों पर मफादात की पट्टी बांध दी जाए तो कुछ नजर नहीं आता। कुफी लश्कर पर हर की बातों का कोई असर ना हुआ। इस ज़िब्बा अजीम का लम्हा जूं जूं करीब आ रहा था, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्तियां बढ़ती चली जा रही थीं। 3 दिनों के प्यासे हुसैनी सिपाहियों ने मुनाफिकत के खिलाफ फैसला कुन मार्के की तैयारी शुरू कर दी। इनफरादी जंग का आगाज हुआ। जनाब हर साहब हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पहले शहीद थे। अब एक मुजाहिद लश्कर हुसैन रजी अल्लाह तआला से निकलता और एक यजीदी लश्कर से। आपकी जान निसार दुश्मन की सफ़ों की सफ़ें उड़श्तों के पुश्ते लगाते रहे। यजीदियों को वासत जन्म करके और फिर खुद भी जाम शहादत नोश करके नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर नसार हो जाते। पहले साहब हुसैन शहीद हुए, कलाम नसार हुए, कराबतदार एक एक करके हक शुजात देते हुए सिफ्त शहादत से सरफराज हुए। अब पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के अफराद की बारी थी। इनके चेहरे तमतमा रहे थे, भूख और प्यास से बुरा हाल हो रहा था, लेकिन जज्बा शहादत के जोश में दुनिया की ये चीज़ इनके नज़दीक बेवकूफ़ होकर रह गई थी। अली अकबर, जिसे हम शक्ल पैगम्बर होने का एजाज़ हासिल था, बारगाह हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में हाज़िर होता है।
کہ ابا جان اب مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پیشانی پر الوداعی بوسہ ثبت کرتے ہوئے جوان سال بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور بیٹے کو حسرت بری نظروں سے دیکھا اور دعائی دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا کہ بیٹا جاؤ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ علی اکبر شیر کی طرح میدان جنگ میں آئے، سراپہ پیکر رہنائی، سراپہ پیکر حسن، سراپہ پیکر جمال، مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کامل یزیدی لشکر سے نبرد ازمات تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتل کی طرف بڑھے کہ اپنے بیٹے کی جنگ کا نظارہ کریں، لیکن لشکر یزید میں اتنا گرد و غبار چھایا ہوا تھا کہ امام علی مقام داد شجاعت دیتے ہوئے علی اکبر کو نہ دیکھ سکے۔ امام علی مقام آرزو مند تھے کہ دیکھیں میرا بیٹا کس طرح راہ حق میں استقامت کا گواہ ثابت ہوتا ہے، کس طرح یزیدی لشکر پر وار کرتا ہے۔ شجاعت حیدری کے پیکر علی اکبر بر یزیدی عساکر پر حملے کر رہے تھے، صفیں کی صفیں الٹ رہے تھے۔ لشکر یزید جس طرف دوڑتا ہے امام علی مقام سمجھ جاتے کہ علی اکبر اس طرف داد شجاعت دے رہا ہے۔ اسی طرح سمتوں کا تعین ہوتا رہا، یزیدی سپاہی واصل جہنم ہوتے رہے۔ علی اکبر مردانہ وار جنگ کر رہے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے، گرد و غبار سے فائدہ اٹھا کر گھوڑے کو ایڑی لگا کر واپس آئے۔ عرض کیا ابا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر بدبختوں پر حملہ کروں۔ فرمایا بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، میری زبان کو چوس لو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی زبان خشک ہے۔ امام علی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے منہ میں ڈال دی کہ بیٹا اس طرح نانا جان اپنی زبان میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، شاید وہ میرے منہ میں اپنی زبان آج کے دن کے لیے ڈالتے تھے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا، پلٹ کر پھر لشکر یزید پر حملہ کر دیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز دی ابا جان آ کر مجھے تھام لیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ جوان سال بیٹے کی شہادت کی گھڑی آ گئی ہے، دوڑ کر علی اکبر کی طرف آئے، قریب ہو کر دیکھا تو ہم شکل پیغمبر علی اکبر زمین پر تھا۔ لشکر یزید کے کسی بدبخت سپاہی کا نیزہ علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکا تھا۔ امام علی مقام زمین پر بیٹھ کے اپنے زخمی بیٹے کا بوسہ لیا۔ علی اکبر نے کہا ابا جان اگر یہ نیزے کا پھل سینے سے نکال دیں تو پھر دشمن پر حملہ کروں۔ امام علی مقام نے علی اکبر کو اپنی گود میں لے لیا، نیزے کا پھل کھینچا تو سینے سے خون کا فوارہ بہہ نکلا، وہ روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 جان نثاروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ امام علی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی، زمین و آسمان نے بھی آنسو بہائے۔ شہادت حسین پر آسمان بھی نوح کنان تھا، انسان تو انسان جنات نے بھی مظلوم کربلا کی نوح خوانی کی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا، پھر سیاہ ہو گیا، ستارے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، یوں لگتا تھا جیسے کائنات ٹکرا کر ختم ہو جائے گی، یوں لگا جیسے قیامت قائم ہوگی، دنیا پر اندھیرا چھا گیا۔ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو سورج کو شدید گہن لگ گیا تھا، حتیٰ کہ دوپہر کے وقت تارے نمودار ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اطمینان ہونے لگا کہ یہ رات ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آسمان سرخ ہو گیا،